السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب عید مبارک ہو۔ ہماری سب سے بڑی عید قربان گزر گئی ہے، آج تیسرا دن تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے۔ عید کا اپنا ہی اپنی بات ہے، اپنی خوشی ہوتی ہے، ایک روحانی کیفیت انسان کے دل میں صبح سے لے کے رات تک لمحہ لمحہ اس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ سامنے دکھ اور غم وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ زندہ انسان تو غمی خوشی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے روحانی کیفیت وہ بھی مسلسل اس کے پر بابرکت مہینے اور بابرکت نام سے، عید قرباں کے نام سے دل پہ بڑے اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سال میں بس 2 ہی دن ہوتے ہیں، رمضان کے تو الگ کیفیت ہیں، لیکن یہ 2 عیدیں ہیں، غور کریں تو لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہوگا۔ لمحہ لمحہ گزرنے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ آج بڑے بابرکت دن میں شامل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عید قربان چلے گی، اب تو عید کے بعد سال بعد عید آئے گی۔ اللہ پاک خیر کی لائے، سب کی خیر ہو۔ کتنا ویسے تو حالات نارمل تھے تو بندہ انتظار کرتے رہتے کب عید آئے گی، کب یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب تو دونوں عیدیں ایسی گزر گئی ہیں، کوئی ارادہ، کوئی انتظار، کوئی کیفیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے مبارک دن تھے، بابرکت دن ہے، مقدس دن ہمارے لیے، باعث رحمت۔ ماشاء اللہ گزرے تو ویسے ہی عقیدت سے گزرے ہیں، دکھ اپنی جگہ، رونے اپنی جگہ، جانے والے چلے گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب تک ہم زندہ ان کی یاد میں ایسی دن گزاریں گے، بہت مستناک باتیں گزری ہیں، دل بہت افسردہ، بہت پریشان، بہت دکھی۔ اللہ پاک اور خیر کرے، جو اس حکم جو اس کی رضا ہے۔ اور عید قربان پہ کام پڑا ہوتا ہے، اتنا کام ہوتا ہے، اتنا بہت زیادہ کام، اور زیادہ تو کام جو بوجھ ہوتا ہے عورت پہ آتا ہے، جو خاتون خانہ ہوتی ہے، اس کی تو بڑی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، دوڑ دوڑ کے چیزیں پکڑا کے کھانا پکانا الگ، آیا کہ الگ، خاطرداریاں۔ صحت ٹھیک ہو تو مطلب سب کچھ کھا لیتے، اب نہ ہو تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت سلامتی ہمت قوت ہے۔ آپ کو شیخ سعدی کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ شیخ سعدی کے ایک بات، ایک واقعہ زبردست۔ شیخ سعدی، حقائق سعدی، خوبیاں دوسروں کی، عیب اپنے۔ شیخ سعدی فرماتا ہے کہ ایک نوجوان حسین صورت اور حسین سیرت کے ساتھ علم کی دولت سے مالا مال تھا۔ وہ جس موضوع پر لب کشا ہوتا تھا، لوگ اس کی بات بہت شوق توجہ سے سنتے تھے اور اس کے فیصلوں کو درست مانتے تھے۔ وہ ایسا روشن چراغ تھا کہ اس کے سامنے کوئی اور چراغ مشکل سے جلتا تھا، لیکن اس ساری خوبی کے باوجود اس میں ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر چھڑا تو میں نے اس کی اس کمزوری کا ذکر کرنے کے بعد رائے ظاہر کی کہ میرے نزدیک اس کی تقریر میں یہ نقص اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے دانت درست نہیں ہیں۔ میری یہ بات سن کر بزرگ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، تعجب ہے کہ اس نوجوان کی اتنی بہت سی خوبی کے مقابلے میں تمہاری نگاہ اس کی معمولی عیب پر رکھ گئی۔ کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ طاؤس یعنی مور کو دیکھنے کی نگاہ اس کی بدنما پیروں کے پر ٹھہر جائے؟ مناسب یہ تھا کہ انسان ہنر اور خوبیوں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات کے یاد رکھے۔ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی ہوتے ہیں۔ جس کے دل کا آئینہ میلا ہو تو ہر چیز سے دھندلی ہے، اور جس کا دل روشن ہو اسے ہر چیز صاف شفاف نظر آتی ہے۔ شیشہ دل کو اجلا کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ اس کی مرکوز ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس کے کوئی شخص کسی متقی کی زندگی میں بھی عیب تلاش کرنے لگے تو اسے گرفت کے قابل کوئی نہ کوئی بات ضرور مل جائے گی، کیونکہ بے عیب ذات صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ بات بہرحال مناسب ہے کہ آدمی عیب جو اور نکتہ چین بن جائے، اور ایسا کرنے میں خود اس کا اپنا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کی باتیں اور زبردست نہ تو کوئی بہت ہی زبردست۔
بات میں آپ سے کرتی تھکاوٹ اور کام کا بہت زیادہ ہونا، ویسے بھی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر عید کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں، شمار ہی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ جب آپ کام کرتے کرتے بہت نڈال ہو جائیں، بہت تھکاوٹ محسوس کریں تو تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ دیں، 10-15 منٹ کے لیے، وہ فوراً جا کے چارپائی پہ لیٹ جائے اور چوکڑی اپنی لیٹ کے اپنی ٹانگوں کی چوکڑی لگا کے لیٹے۔ 10-15 منٹ لیٹنے سے آپ کو حیرت انگیز، جب آپ کو ٹھیک ہو تو آپ کی ٹانگیں سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں کہ پھر جب طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، پھر اور بھی زیادہ رکاوٹیں کام میں دشواریاں آ جاتی ہیں۔ تو میرا آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ کام نہیں ختم ہوتے ہیں، انسان ختم ہوتا ہے، کام تو چلتے رہتے ہیں، آپ نہیں کریں کوئی اور کر دے گا، کام ختم بھی نہیں ہوں گے اور کام چلتے بھی رہتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ بھی اس میں اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ میری اپنی ایک رشتہ دار بہت پیاری بچی ہے، اتنا کام کرتی ہے، اپنے آپ کو بھولی رہتی ہے۔ یہ خاص اسی کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جان اپنی صحت کا خیال کرو، بچے ہیں تمہارے، بہت ذمہ داری ہیں۔ ایک بات دل میں رکھ لو، یہ کام کبھی نہیں ختم ہوتے ہیں، اس لیے جب بہت زیادہ کام آپ نے کر لیا، آپ بالکل جسم اجازت نہیں دے رہا اور کرنے کی، تو آپ فوراً کچن کو باہر نکل آئیں۔ صرف 15 منٹ آپ ریسٹ کر کے دیکھیں۔ میری شروع سے عادت رہی، میں کام کرتی جب وقت تھک جاتی سارے کام چھوڑ دیتی ہوں، نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، بس ریسٹ کر لو 10-15 منٹ کے لیے، انشاءاللہ آپ کے لیے سے آپ زیادہ کام کر لو۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا، یاد رکھیں آپ، اور کوشش یہی رکھنی ہے زندگی میں آسانیاں ڈھونڈنے کی، آسانیاں تلاش کرنے کی، آسانیاں کو ساتھ چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں پھر دل بڑا خوف ہوتا ہے، تو باقی بھی اہل خانہ ارد گرد چل پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں بیچارے تھوڑی خیال کر دیں، یہ تو اللہ رسول کا بھی حکم ہے۔ یہ تو بس طریقہ مجھے کسی خاص بندے نے بتایا تھا، یہ تو اس سے پہلے میری بھی ٹانگوں کو بڑا ہی مسئلہ ہوتا تھا، اتنی میری ٹانگوں میں شدید درد ہوتی تھی کام کر کے نا، روزمرہ کے بھی، تو بہت تکلیف ہوتی چلنے پھرنے پہ نا، جب تک کوئی مجھے ٹانگوں کے اوپر کھڑا نہ ہو تو میں آرام نہیں آتا تھا۔ پھر جیسے یہ طریقہ مجھے پتہ چلا تو اب مجھے کسی بندے کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے اب منتیں کرتے ہیں ہم آپ کی ٹانگیں دبائیں، یقین کریں کہ 15 منٹ لیٹنے سے آپ کی ٹانگوں میں ساری رگیں اپنی جگہ پہ صحیح حالت میں آ جاتی ہیں اور انسان بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے ایسی طریقوں میں لگی رہتی ہوں، ڈھونڈتے رہتی کسی نہ کسی کام میں کوئی آسان طریقہ نظر آ جائے، آپ یہ عمل کرتے رہیں اور بات مانیں، کیونکہ جان ہے جہان ہے، صحت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو کام نہیں ختم ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک چھٹی ہوتی ہے، ماسیں بھی نہیں آتی ہیں، کھانے پکانے بہت پڑتے ہیں، پھر برتن کا ڈھیر، میں تو صبح دھوتی ہوں عید کے دنوں میں، پھر عصر کے ٹائم بیٹھ جاتی ہوں اکٹھے کار کے نا، شروع سے بیار رہی تھی میں نے سے، پھر صبح سویرے نماز پڑھی، عبادت کی، اور جلدی جلدی برتن پہلے اکٹھے کر کے ناشتہ بعد میں بنانا، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو برتن تو ظاہر انسان زندہ ہے تو خرچے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنی صحت جان کا بہت خیال رکھیں، خوراک بھی اچھی رکھیں، آرام کا بھی کریں، زبردستی بس تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں۔ دوسری بات کہ بھائی بچے بہت دیر تک سوتے ہیں، ان کو جگاتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں، تو چھوٹے ایک نظم میں پڑھی تھی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، تو یہ کھوتا ہے لوگ اس کھوتے کو لوگ دوسرا کھوتا سمجھ لیں بھائی گدے، حالانکہ کھوتا کہ مطلب اسے بھی چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں مذاق کے طور پر بھائی اگر کسی بچی کو جگانا بھی ایسا کہتی ہیں، جو سوتی ہے وہ کھوتی ہے، جو جاگتی ہے وہ بھاگتی ہے، تو بچی سے غصے میں آ جاتی ہے، اگر ہوش میں ہو سو لینا تو بہت غصے میں آتی ہے، میں کہتی ہوں میں تو جاگتی ہوں، میں بھاگتی ہوں، تو سوتی ہے، تو کھوتی ہے۔ اور زندگی میں نا میں بار بار آپ بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا ہنسی مذاق کا حصہ ضرور رکھیں، زیادہ آرو کا تلخ ہو کے نا پھر طبیعت میں خون میں بہت تیزی آ جاتی ہے۔
یہ بہت پرانی بڑی زبردست مشہور نظم ہے، آج کل کے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو سوئے گا وہ روئے گا، جو جاگے گا وہ بھاگے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، علم بکاؤ چیز نہیں۔ آج سے کئی سال پہلے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ نامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دکان پر اخروٹ خریدنے کے لیے گئے۔ دکاندار نے اپنے ملازم سے کہا اچھے سے اخروٹ چن کر دینا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ نے دکاندار سے پوچھا کوئی شخص جب اخروٹ خریدنے آتے ہیں تو آپ اپنے ملازم کو ہمیشہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اچھے سے اخروٹ چن کر دینا؟ دکاندار نے کہا نہیں، یہ حکم تو میں صرف آپ کے علم کی وجہ سے دی ہے۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ نے یہ سن کر فرمایا بھائی میں چند اخروٹوں کے بدلے میں اپنا علم نہیں بیچ سکتا۔ یہ فرما کر اخروٹ خریدے بغیر واپس چلے گئے۔ آگے تھوڑا سا سنیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ دولت کھاد کی طرح ہوتی ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ زبردست بات ہے، بہت زیادہ اچھی لگی میرے دل کو، بہت زبردست بات ہے۔ وقت کے ساتھ وقت کے ذریعے فتح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتح دیر پا نہیں ہوتی۔ ابراہیم لنکن، بہت مشہور امریکہ کا صدر۔ آدمی کی زندگی پر عقل کی نہیں تقدیر کی حکمرانی ہے۔ یہ اس قدر مجھے اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا۔ نہ زیادہ خاموشی اچھی اور نہ زیادہ گویائی، یہ بہت زبردست بات ہے۔ متنی جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو۔ جو شخص کسی کی بات کی جرات نہیں کرتا اسے کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ بڑی زبردست